انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الآخرین، طہ و یاسین، رحمت للعالمین، مصباح المقربین، سراج السالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، سید المرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں نہایت عقیدت محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. بڑے باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم ممن علم والعلم والعلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں حضرات، اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی نماز، دوسری روزہ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھی حج اور 5ویں کلمہ. ان 5 عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے. بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی. آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اور اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے، یعنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے گا اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے گی. ایمان کے بعد نماز تمام عبادتوں میں عرف و اعلیٰ ہے. نماز کی اہمیت آپ اسے اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا. کہیں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو. کہیں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً وسطیٰ نماز یعنی نماز عصر، اور اللہ کے دربار میں ادب سے کھڑے رہو. کہیں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. کہیں ارشاد فرمایا وَأَمِرُوا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اعتماد کرتے رہیے. حدیث کریمہ میں نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے. سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی ہو جائیں اور جب وہ 10 برس کی ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے لیے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، ان 3 چیز کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے مگر مسلمان نہیں ہے تو اس شخص پر نماز فرض نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے مگر بالغ نہیں ہے تو اس شخص پر بھی نماز فرض نہیں ہے. اسی طرح مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے مگر عاقل نہیں ہے تو اس شخص پر بھی نماز فرض نہیں ہے. نماز کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو اور جب 10 برس کی ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ. مقصد یہ ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہی، بالغ ہوتے ہی نماز کے عادی ہو جائیں اور نماز کے پکے پابند ہو جائیں. اپنے مولا سے ملتا ہے بندہ نماز میں، اپنے مولا سے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. حضرات، نماز حکم الہی ہے، نماز شان عبادت ہے، نماز شان ریاست ہے، نماز باعث خیر و برکت ہے، نماز دلیل شریعت ہے، نماز ذریعہ شفاعت ہے، نماز گناہوں سے بچنے کی ضمانت ہے، نماز قلب مومن کی طہارت ہے، نماز عماد الدین ہے. نماز بلکہ یوں کہا جائے تو نماز اصل دین اور اصل ایمان ہے. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز. وما الیہ الا البلاغ. السلام علیکم.